ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نیکسٹ ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ غالب نے کہا تھا آم ہوں اور بہت سے ہوں، اور پھر یہ محاورہ آج بھی زبان زد عام ہے، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ آم وہ پھل ہے جس کا تمام پاکستانی سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی آموں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ پاکستان سب سے زیادہ آم پیدا کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پیدا ہونے والے آموں کی ان اقسام کا ذکر کیا جائے جو سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستانی آم ساری دنیا کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ یورپی ممالک میں یہ بہت پسند کیے جاتے ہیں اور پھلوں کے ہر دکان کے باہر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پاکستانی آم دستیاب ہیں۔ آموں کو کاٹ کر بھی کھایا جاتا ہے اور چوس کر بھی ان کا اچار بھی بنا لیا جاتا ہے، اور مربہ بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ برسات کے موسم میں آموں کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ آم کی لسی بھی تیار کی جاتی ہے۔ ذیل میں ہم آموں کی سب سے زیادہ مشہور اقسام کے بارے میں اپنے قارئین کو بتائیں گے۔ لنگڑا آم۔ لنگڑا آم جب پک جاتا ہے تو اس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ اس آم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے وارانسی میں کاشت کیا گیا تھا، اور وارانسی کو آج کل بنارس کہا جاتا ہے جو شمالی بھارت میں واقع ہے۔ کوئی اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ آخر آم کی اس قسم کو لنگڑا آم کیوں کہا جاتا ہے، لیکن مقامی قصے کہانیوں کے مطابق اس آم کے درخت کا مالک خود لنگڑا تھا، اس لیے آم کا نام بھی لنگڑا آم رکھ دیا گیا۔ وہ خصوصیت جو لنگڑا آم کو دوسرے آموں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پک جانے کے بعد بھی اپنا سبز رنگ برقرار رکھتا ہے، جبکہ دوسرے آموں کا رنگ زرد اور سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ لنگڑا آم میں ریشہ نہیں ہوتا، اور جب یہ پک جاتا ہے تو اس کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اس کا چھلکا نازک ہوتا ہے اور یہ آم ایک میڈیم سائز فروخت کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ یہ پھل عام طور پر جولائی کے وسط سے اگست تک مارکیٹوں میں آتا ہے اور یہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس کا ذائقہ ترش بھی ہوتا ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ آم کتنا پکا ہوا ہے۔ چونسا آم۔ چونسا آم تمام دنیا کو برآمد کیا جاتا ہے۔ یہ آم بنیادی طور پر رحیم یار خان اور ملتان میں کاشت کیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس آم کا یہ نام شیر شاہ سوری نے دیا جب اس نے مغل بادشاہ ہمایوں کو چوسا کے مقام پر شکست دی۔ چوسا بھارتی ریاست بہار کا ایک ضلع ہے۔ یہ آم شیر شاہ سوری کو بہت پسند تھا۔ چونسا کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ یہ غیر معمولی طور پر میٹھا اور ذائقے دار ہوتا ہے۔ اس کا جوس بھی بہت لطف دیتا ہے اور یہ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس آم کی خوشبو کا بھی جواب نہیں۔ اس میں ریشہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اس کے پکنے کا موسم جون سے اگست تک ہوتا ہے۔ یہ ستمبر کے آخر تک لوگوں کے استعمال میں رہتا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب آم کی کوئی قسم مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوتی۔ انوری ٹول۔ یہ آم پنجاب میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ اس آم کو ایک صاحب انور الحق نے اتر پردیش میں ضلع باغپت کے ایک گاؤں رٹول میں کاشت کیا۔ انور رٹول پاکستانی پنجاب میں بکثرت پایا جاتا ہے، اور یہ میٹھا بھی ہوتا ہے اور خوشبودار بھی۔ اس کے علاوہ اس میں ریشہ نہیں ہوتا۔ چونکہ اس کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ مارکیٹوں میں تھوڑے عرصے کے لیے نظر آتا ہے۔ یہ پہلے مئی سے جون تک دستیاب ہوتا ہے جب اس کا چھلکا موٹا ہوتا ہے لیکن ناقابل یقین حد تک میٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا موسم جولائی سے اگست تک ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت اتنا میٹھا نہیں ہوتا۔ سندھڑی آم۔ سندھڑی آم تجارتی مقاصد کے لیے بہترین ہے۔ آموں کی یہ قسم سندھ میں ہوتی ہے اور جس قصبے میں یہ پایا جاتا ہے اس کا نام بھی سندھڑی ہے جو ضلع میرپور خاص میں ہے۔ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کا چھلکا زرد ہوتا ہے، ریشہ کم ہوتا ہے اور یہ انتہائی خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ بیضوی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ایک زمانے میں پنجاب میں کہا جاتا تھا لیاں تو امب سندری بھاویں تینوں دینی پوے جندری، یعنی سندری آم لے کر آؤ چاہے تمہیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ ان آموں کی زیادہ تر قسموں کو ملک شیک اور آئس کریم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سیزن کے شروع میں یہ آم نوکدار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آم آسانی سے خراب نہیں ہوتا۔ سندھ کی مارکیٹوں میں یہ آم آسانی سے مل جاتا ہے۔ دوسہری آم۔ یہ آم دوسرے آموں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔
اس کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہو تو 18ویں صدی کے نواب آف لکھنؤ کے باغات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا ہوگی۔ یہ آم ان نہایت خوشبودار اور رس سے بھرا ہوتا ہے، اسے دیکھ کر منہ میں پانی بڑھ آتا ہے۔ اس کا گودا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دوسرے آموں کی نسبت سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے آپ اسے زیادہ سے زیادہ کھانا چاہتے ہیں۔ محض 1 یا 2 آموں سے بات نہیں بنتی۔ اس آم سے لطف اندوز ہونے کے لیے انتظار کرنا چاہیے کہ اس کا ذائقہ کب اپنے عروج پر آتا ہے، اور اس کے لیے جولائی کے پہلے 2 ہفتے نہایت مفید ہیں۔ مذکورہ بالا آموں کی تمام اقسام کے علاوہ جو دیگر آم پاکستان میں کھائے جاتے ہیں، ان میں سرولی، فجری، الماس، میلڈا، گلاب خان، سنیرا، لال بادشاہ، طوطا پوری اور الفنوسو شامل ہیں۔ یہ آم بھی پورے پاکستان میں دستیاب ہیں اور بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کے پیچھے میں آم کا ایک درخت لگا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی آب و ہوا ایسی ہے کہ آپ اپنے گھر یا باغ میں چند درخت لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے باغ کے پھلوں سے موسم گرما کے لیے تازہ جوس تیار کر سکتے ہیں، جس میں آم کا جوس بھی شامل۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے چینل اردو انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔